بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر صلی علی رسولہ الکریم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم. معزز سامعین کرام اور پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ سے دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے خصوصی ہدایت سے نوازے. اس میں یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں. اللہ کا بندہ اللہ تعالیٰ جسے نوازتا ہے اور اس کو اس راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرماتا ہے، تو اس کے لیے جو راستہ طے کرنا ہوتا ہے اس بندہ مومن کو، ایک کو سیر اللہ کہتے ہیں اور اللہ جن کو ترقیات سے نوازتا ہے اس کو سیر فی اللہ کہتے ہیں، ان کو سیر فی اللہ نصیب کرتا ہے. لفظی ترجمہ سیر اللہ، اللہ تک، الہ کے ترجمہ جو ہے وہ تک سے ہوتا ہے، اور فی اللہ یعنی کہ اللہ کی صفات میں غور کرنا. تو جب بندہ مومن نماز شروع کرتا ہے یا قرآن کریم کی تلاوت شروع کرتا ہے، سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے، جس کے بارے میں کچھ وقت سے اللہ کی فضل سے کچھ عرض کیا جا رہا ہے، تو اس میں ذکر و فکر کر کے، تعامل کر کے، اللہ کی صفات میں تعامل کر کے، یعنی ذکر و فکر کر کے، اس کی صناعت میں، تو اللہ تعالیٰ یہ جو بندہ ہے یہ اس سیر اللہ میں گم ہو جاتا ہے. یہ بندہ جو ہے سیر اللہ میں، اب یہ آیا وہاں سے، جہاں سے بھی آیا، گھر میں تھا، کام پر تھا، مدرسے میں تھا، بازار میں تھا، آفس میں تھا، اور آیا اس نے اللہ اکبر سنا، تو یہ اللہ اکبر، تو یہ اس کے لیے کیا ہے؟
اللہ اکبر جو اس نے سنا اور اس نے خود بھی پڑھا اللہ اکبر، تو یہ دنیا مافیا سے بے خبر ہو گئے۔ ایک چیز ہوتا ہے دین کے شعائر یا دین کے عبادات عادتاً کرنا، اور ایک ہوتا ہے شعوراً کرنا۔ ایک ہوتا ہے دینی عبادات یا احکام پر عمل کرنا عادتاً غفلتاً، اور ایک ہوتا ہے شعوراً۔ اس میں بہت فرق ہے، آسمان زمین کا فرق۔ اور ہماری بیماری یہی ہے، ہمارا پریشانی یہی ہے کہ ہم جو ہیں عادتاً اور غفلتاً یہ مشین کی طرح کرتے ہیں، ورنہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ الفاظ کو اگر دل سے نکالتا ہے تو یہ اس پر اثر انداز نہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء، ان الصلاۃ تنہا، یہ کس نے فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے فرمایا۔ کس نے فرمایا؟ اللہ جل شانہ نے خود فرمایا۔ تو اگر کوئی شخص نماز پڑھتا ہے اور برائیاں بھی کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، گناہوں سے رکتا نہیں ہے، نافرمانیوں سے رکتا نہیں ہے، اس کا علاج یہ نہیں ہے کہ یہ اب نماز بھی چھوڑے، کہ مجھے نماز سے کچھ نہیں ہوتا۔ نہیں، اس کو فکر کرنی چاہیے کہ میری نماز صحیح نہیں ہو رہی ہے، ورنہ اللہ کا وعدہ غلط نہیں ہو سکتا، نعوذ باللہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ جل شانہ کا فرمانا کبھی غلط نہیں ہو سکتا۔ وہاں ان کے معنی تحقیق، یعنی تحقیقاً، بغیر کسی شک و شبہ کے یقیناً، ان الصلاۃ، بے شک نماز جو ہے تنہی عن الفحشاء والمنکر۔ تو اگر نماز کے ساتھ یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں، دل صاف نہیں ہو رہا ہے، اعمال ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، نظریں ٹھیک نہیں ہو رہے ہیں، بد نظری کا علاج نہیں ہو رہا ہے، غیبت کا علاج نہیں ہو رہا ہے، حسد کا علاج نہیں ہو رہا ہے، تکاسل کا علاج نہیں ہو رہا، یہ کسب کرنا، دین میں سستی کرنا، ان سب چیزوں کا علاج نہیں ہو رہا ہے، حرام کو چھوڑنا نہیں ہو رہا ہے، تو مطلب یہ ہے نماز ناقص ہے۔ مطلب کیا ہے؟ نماز پر یہ صحیح طریقے سے اللہ جل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تو حدیث قدسی ہے، قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، میں نے اس نماز کو، یعنی سورہ فاتحہ کو، یہاں جو ہے نماز سے مراد سورہ فاتحہ ہی ہے۔ قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی نصفین، میں نے اس سورہ فاتحہ کو نصف اور نصف میں تقسیم کیا۔ نصف لی، یعنی اللہ جل شانہ کے لیے نصف، وہ نصف، اور وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اور اس کے بعد جو بندہ مانگے وہ اس کے لیے۔ تو الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ اللہ کا حصہ ہے، اس کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ نے فرمایا وَلِعَبْدِ مَا سَأَلَ، اس کے بعد جو بندہ مانگے گا وہ اس کے لیے، جو بھی وہ مانگے گا۔ اب یہ جو اس نے اللہ اکبر سے اگر شروع کرے، اللہ اکبر سے ہی شروع کرے، تو یہ اللہ اکبر ایک تو دل سے نکلنا چاہیے، جسے نکلنا چاہیے دل سے نکلنا چاہیے، اور یاد رکھو جو بات دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، ضرور اثر رکھتی ہے۔ زبان سے نکلے اس کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ اللہ اکبر جو ہے، یعنی اللہ سب سے بڑا ہے، ترجمہ تو ہم کو معلوم ہے، لیکن یہ ہمارے دل سے نہیں نکلتا، اور
کا شعور سمجھ جو ہے وہ ہمیں حاصل نہیں ہوتی، ورنہ یہ تکبیر اس کے لیے کافی ہے، یہ تکبیر اس کے لیے کافی ہے۔ اللہ اکبر، اس سارا ذہن، دل، ہر چیز اس کے ذہن سے نکل گئی۔ یہ تو ظاہر ہے جس کے پاس سونا آتا ہے وہ پیتل کی طرف دھیان نہیں دیتا، جس کے پاس کوئی قیمتی چیز آتی ہے اس سے کم ادنا اور خسیس قیمت کی اشیاء پر یا چیزوں پر وہ دھیان نہیں دیتا، اس کی طرف اس کا دھیان نہیں مائل ہوتا۔ جس کے پاس کروڑوں روپے ہوں تو وہ ادھر اگر 4 آنے کی 8 آنا پڑا ہے یا 1 روپیہ 10 روپیہ پڑا ہے وہ اس کی طرف دھیان نہیں دے گا، اور جس کے جیب میں کچھ نہیں ہے وہ 4 آنے پر بھی جھپٹ پڑے گا، اس 8 آنے کو کیسے حاصل کرے اس پر بھی جھپٹ پڑے گا، اور جس کے پاس خزانہ ہے وہ تو بالکل بے نیاز ہو جائے گا۔ اسی طرح سے جب یہ خزانہ اللہ اکبر یقین و ایقان کے ساتھ، یقین و ایقان کے ساتھ اس کو حاصل ہو جاتا ہے، اب یہ ان سب چیزوں سے جو ما سوا اللہ ہے، اللہ کے سوا، فرمایا کتنے اسم اس میں آتے ہیں؟ یہ جو سورہ فاتحہ ہے اس میں اللہ جل شانہ نے 5 نام 5 اسم استعمال کیے، اللہ، رب، رحمان، رحیم، مالک یوم الدین۔ جی کتنے؟ 5، اللہ، رحمان، رحیم، اللہ، رب، رحمان، رحیم اور مالک یوم الدین، 5 اسماء، 5 نام اللہ جل شانہ نے یہاں مخصوص کر کے یہاں ذکر کیے، اور بندہ جب ان میں سیر کرتا ہے، کیا کرتا ہے؟ سیر کرتا ہے۔ اسی لیے کیا کہتے ہیں؟ الصلاۃ معراج المومنین، اسی لیے کہتے ہیں الصلاۃ معراج المومنین۔ اللہ کے نبی گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور اللہ تعالیٰ نے جتنا قریب چاہا اتنا قریب بلا لیا، اور اتنے اللہ تعالیٰ کے انعامات اور اللہ تعالیٰ کی تجلیات جن کا کوئی اور بشر اندازہ نہیں کر سکتا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نصیب ہوتے گئے۔ اب واپس چلنے آئے، جب واپس حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے واپس، تو قاعدہ دنیا میں ہے کہ جو میزبان ہوتا ہے مہمان کو جب واپس جاتا ہے ہدیت دیتا ہے کہ آپ گھر جائیں گے، جب گھر جائیں گے اپنے اہل و عیال میں جائیں گے تو یہ ہماری طرف سے یہ ہدیہ ہے، جس کا جتنا ہوتا ہے۔ کوئی مطلب یہاں کشمیر میں کوئی شال دیتا ہے، کوئی کچھ دیتا ہے، کوئی، اور اکثر لڑکیوں کو کچھ بیکری شیکری ساتھ دیتے ہیں، کچھ ہدایہ تحائف دیتے ہیں، اور یہاں میزبان کون؟ اللہ۔ میزبان کون؟ مہمان کون؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میزبان کون، مہمان کون، اور مکان کون، یعنی مقام کون؟ معراج کا مقام سب سے اعلیٰ، عرش سے آگے، وہ عرش نہیں، عرش سے آگے، لا تبلغہ الاوہام ولا تدرکہ الافہام، وہ فہموں میں نہیں آتا، وہاں ہمارا وہم نہیں پہنچتا۔ تو یہ اعلیٰ و عرفہ، اب وہاں سے جو ہدیہ دیا جاتا ہے وہ ہدیہ کیسا ہوگا؟ وہ ہدیہ کیسا ہوگا؟ وہ ہدیہ نماز، الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، وہ نماز وہاں سے جو لائے
نماز میں سورہ فاتحہ جو ہے وہ اس کا مترادف ہے. یہاں قسم تو صلاۃ، قسم تو فاتحہ نہیں بتایا. تقسیم کیا میں نے نماز کو بینی و بین عبدی، اپنی اور، تو یہ ہدیہ وہاں سے لائے. اور اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حاصل ہوا تھا؟ معراج حاصل ہوا تھا، وہ نہیں تھا. اور یہاں بندے کو، امتی کو کہا گیا کہ معراج کی جو تمہارا درجہ ہے، تمہارے درجے کے مطابق، درجوں میں تو بڑا فرق ہوتا ہے، تمہارے درجے کے مطابق تمہیں جو معراج ہے وہ نماز میں ملے. لیکن اس کے لیے جو شرائط ہیں، اگر ان شرائط کے ساتھ تم اس چیز کو قائم کرو گے تو یہ تمہارے لیے معراج ہے. پہلی شرط کیا ہے؟ یہ سبق کا تکرار ہوتا ہے. یہ ہم تو یہاں سبق پڑھتے ہیں، ہم کوئی واز تو تھوڑے پڑھتے ہیں. پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان کے بعد، ایمان تو شرط لازمی ہے جی. طہارت ظاہرہ، طہارت باطنہ، یہ شرط ہے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. جب تک اپنے آپ کو پاک نہیں کرے گا، اپنے خیالوں کو، اپنے جذبات کو، اپنے افکار کو، اپنے خواہشات کو، اپنے نفس کو، اپنے قلب کو، اپنے روح کو، ان کو پاک نہیں کرے گا، اس پاک و صاف جب جائے گا، اور اس پاک و صاف اس سے یہ اللہ اکبر جی، پھر کیا کہے گا؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ. سیر کر رہا ہے ان صفات میں. یہ انبیاء علیہ السلام کے وظائف ہیں، یہ انبیاء علیہ السلام کے وظائف ہیں. یہ فرشتوں کے وظائف ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نحن نسبح بحمدک. اللہ تعالیٰ نے خود قرآن کریم میں فرمایا کہ فرشتوں نے کیا کہا تھا؟ نحن نسبح بحمدک. جو عرش کے ارد گرد فرشتے ہیں ان کی تسبیح ہے، حاملان عرش کی تسبیح ہے. یہ الفاظ جو ہیں، یہ سارے الفاظ نہایت قیمتی ہیں، ایسے ویسے نہیں وہاں رکھے گئے. تبارک اسم، اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات میں جس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے علو کی، اس کے عظمت کی، اس کے علو کی یعنی اونچائی کی، اس کے علو کی، اس کے عظمت کی کوئی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی اس میں ابدیت کی دلیل ہے. تبارک میں کس کی دلیل ہے؟ کیونکہ وہ جو اس میں برکت ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوگی، اس میں کبھی فنا نہیں ہوگا، اس میں ہمیشہ بقا رہے گا. اپنے مولا کو پہچاننا ہے، دین کو سمجھنا ہے، اپنے مولا کو پہچاننا ہے. اور یہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم ہم لوگوں کو دے کے گئے، ہم کو نماز کس نے دی؟ نماز کس نے دی؟ ہم کو دی تو اللہ نے، لیکن ہم کو کس نے دی؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے دی؟ تو یہ ایسے ویسے نہیں فرمایا کہ 2 رکعت نفل نماز، 2 رکعت نماز دنیا معافیہ سے بہتر ہے. 12 سنتے ہیں، 12 سنتے ہیں، نہیں سنتے ہیں، لیکن سمجھتے نہیں کہ دنیا اتنی بڑی ہے، 2 رکعت سے کیا ہوگا؟ دنیا تو اتنی بڑی ہے، اس میں اتنے ملک ہیں اور اتنی عیاشیاں ہیں، یہ ہے وہ ہے.